پریز گاڈ. ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں گے اور جیسا کہ گزشتہ 6 ہفتوں سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھ اور سیکھ رہے تھے روحانی جنگ کے بارے میں. ہم نے بہت سی باتیں دیکھیں, بہت سی باتیں سیکھیں. ہم نے دیکھا کہ روحانی جنگ, اسپرچل وارفیئر کا جو آغاز تھا وہ آسمانوں سے ہوا اور خدا کے فرشتوں کے بیچ میں ہوا. اور خدا کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے لوسیفر نے خدا کے حضور بغاوت کی اور ہم نے دیکھا کہ آسمانوں سے روحانی جنگ کا آغاز ہوا. ایک بڑی اہم بات, چونکہ آج یہ آخری پیغام ہے, میں اس کو مزید آگے نہیں لے کے جانا چاہتا. ہم اس میں بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں, بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو بھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 2 ویک کے لیے یہاں پہ نہیں ہوں گا, تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کو آج لاسٹ پیغام کے طور پر ختم کر دوں تاکہ جب ہم آنے والے ہفتوں میں کچھ اور پیغامات دیکھ سکیں. تو ایک اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہیں, ہر ایک شخص جو ہے وہ روحانی جنگ کا حصہ ہے, چاہے وہ گناہ گار ہے چاہے وہ ایماندار ہے. ہر شخص روحانی جنگ میں ہے. گناہ گار شخص جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے ابلیس کی طرف سے خدا کے خلاف. ابلیس کی کنگڈم کی طرف سے وہ لڑتا ہے خدا کی کنگڈم کے خلاف. اور جو ایماندار شخص ہے وہ خدا کی طرف سے, خدا کی بادشاہت کی طرف سے ابلیس کی بادشاہت کے خلاف لڑتا ہے. تو پیدا ہونے والا ہر انسان جو ہے وہ روحانی جنگ کا حصہ ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں. کیا ہم خدا کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں یا ہم ابلیس کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں؟ کیا ہماری جنگ کے ہتھیار خدا کے ہتھیار ہیں یا ہمارے جنگ کے ہتھیار ابلیس کے ہتھیار ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ ابلیس, جس طرح سے خدا کے 6 ہتھیار ہیں ویسے ابلیس کے بھی 3 ہتھیار ہیں. ہم آج ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے. اور پھر ہم نے پچھلے 6 ہفتوں میں دیکھا کہ ابلیس کی حکومت کے 4 درجے ہیں. 4 مختلف طرح کے فرشتے ہیں جو بدروحوں کی مدد سے اس پوری دنیا کا انتظام اور سارے معاملات کو سنبھالتے ہیں. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ان باتوں کو دیکھا. پھر ہم نے ایک مخلوق جس کو بدروح کہا گیا ہے, بائبل مقدس کے اندر بری روح کہا گیا ہے, ہم نے اس کے اوریجن کے بارے میں سیکھا کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوئی, وہ کیسے تخلیق ہوئی. کیا خدا نے بدروح کو بنایا؟ ہم نے دیکھا کہ بدروح خدا نے نہیں بنائی. کیسے پیدا ہوئی ہم نے اس کو دیکھا. اگر کوئی سیکھنا چاہتا تو یوٹیوب چینل پہ میرے یہ سارے پروگرام پڑے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ بدروح جو تھی وہ کیسے وجود میں آئی. پھر ہم نے بہت سی ناپاک تاثیروں کے بارے میں دیکھا. اور پچھلے 2 ہفتے ہم لوگوں نے خدا کے جو 6 ہتھیار تھے ان کے بارے میں دیکھا کہ خدا کے جو 6 ہتھیار ہیں جس کا ذکر مرد خدا پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا میں کرتا ہے کہ وہ 6 ہتھیار کیا ہتھیار ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, ان کے معنی کیا ہیں, اور وہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں ان ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ان 6 ہتھیاروں کے مطلب دیکھے, ان کا استعمال دیکھا کہ ہم ان کو کس طرح سے اپنی لائف میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آج شام چونکہ اس سیریز کا لاسٹ پیغام ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان 6 ہتھیاروں کے ساتھ ایک خاص قوت کی ضرورت ہے جس کے ساتھ ہم ان 6 ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں, اور وہ قوت جو ہے وہ دعا کی قوت ہے. ہم دعا کی قوت کے بارے میں دیکھیں گے روحانی جنگ میں, اور ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس روحانی جنگ کا اینڈ کہاں پہ ہوگا, اختتام کہاں ہوگا, ختم کب ہوگی اور کیسے ہوگی. تو میرے ساتھ نکالیں جی ہمارا جو مرکزی حوالہ ہے افسیوں کا خط, اس کا 6واں باب, اور پڑھیں جی ذرا اس کی 18ویں آیت سے پڑھیں آگے کیا لکھا ہے. اور ہر وقت اور ہر طرح سے, نہیں تھوڑا پیچھے چلے جائیں, ہم چاہتے ہوں ہتھیار پڑھ لیں سارے. 10ویں آیت سے پڑھ لیں ذرا. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. ہاں جی, ہم دیکھیں گے جو آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں, جو نئے لوگ آئے ہیں, خداوند کے ہتھیار باندھ لو. خدا کے ہتھیار ہے کیا ہیں؟ پڑھیں جی. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے
بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے، سب بولے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے کس میں دعا کرتے رہو جی؟ روح میں دعا کرتے رہو، یعنی اسپرٹ میں دعا کرتے رہو، روح القدس کے ساتھ مل کر دعا کرتے رہو، غیر زبانوں میں دعا کرتے رہو۔ یاد رکھیں کہ جب ہم جسم میں دعا کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، پر جب ہم اسپرٹ میں دعا کرتے ہیں، جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں، تب ہم تھکتے نہیں بلکہ ہم زوراور ہوتے ہیں۔ ہیلیلویا! خدا کا پاک روح ہمیں قوت اور زور بخشتا ہے تاکہ ہم ابلیس کے مقابلہ میں قائم نہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، یعنی ہمیں مسلسل دعائیا حالت میں رہنا ہے، ہمیں مسلسل روح القدس کے رابطے میں رہنا ہے، ہمیں مسلسل جو ہے وہ روحانی جنگ لڑتے رہنا ہے خدا کی طرف سے، نہ کہ ابلیس کی طرف سے۔ اور ہمیں ان 6 ہتھیاروں کے اندر یہ جو مضبوط بنانے کی ایک قوت ہے وہ دعا ہے، جو ہم اسپرٹ میں کرتے ہیں، جو ہم روح میں کرتے ہیں، جو ہم پاک روح کی رہنمائی سے کرتے ہیں، نہ کہ جسم میں۔ یاد رکھیں ہم جسم میں دعا 10 منٹ سے زیادہ دعا نہیں کر سکتے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، 10 منٹ میں نے زیادہ بول دی ہیں، 5 منٹ سے زیادہ آپ جسم میں دعا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ اسپرٹ میں دعا کرتے ہیں تو گھنٹے گھنٹوں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دعا آپ کے اندر سے اسپرٹ کر رہی ہے۔ روح القدس جو ہے وہ ہمارے اندر سے ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم دعا کریں، اور جب ہم اسپرٹ میں دعا کرتے ہیں تب ہم نہ تو تھکتے ہیں اور بلکہ ابلیس کے مقابلہ میں قائم رہتے ہیں، ابلیس کو شکست دیتے ہیں، ابلیس کے سارے منصوبوں کو جو وہ ہمارے خلاف باندھتا ہے ہم فیل کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو 6 ہتھیار ہیں، یہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا۔ یہ 6 ہتھیار ہم اس وقت ان میں قائم رہتے ہیں جب ہم روح میں قائم رہتے ہیں، خدا کا پاک روح جب ہم میں قائم رہتا ہے، ورنہ خدا کے پاک روح کے بغیر ہم ان 6 ہتھیاروں کا استعمال کر نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ روح میں جب ہم دعا کرتے ہیں، ایک بڑی اہم اور بڑی خاص بات، جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے ایک خاص کام ہوتا ہے، اور وہ خاص کام پتہ کیا ہے؟ وہ خاص کام یہ ہے کہ آسمانوں سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ ہیلیلویا! وہ فرشتے اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ میری اور آپ کی رہنمائی کی جائے، مجھے اور آپ کو تقویت دی جائے، مجھے اور آپ کو زور دیا جائے۔ اگر ہم بائبل مقدس کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانے عہد نامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جس کے اندر لوگوں نے دعا کی تو خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ الیشا نبی اپنے گھر کے اندر دعا کر رہا تھا اور دشمنوں نے اس کے گھر کو گھیر رکھا تھا، اور اس کا خادم آ کے کہتا ہے ہائے ہمیں دشمنوں نے گھیر رکھا۔ تو مرد خدا الیشا کہتا ہے خداوند نے اس کی آنکھیں کھول، اور لکھا جب آنکھیں کھلی تو آتشی رتھوں نے اس کے گھر کو گھیر رکھا تھا، وہ روحانی جنگ میں تھا، مگر چونکہ وہ اسپرٹ میں دعا کر رہا تھا تو اس کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گئے۔ ہیلیلویا! پھر آپ جائیں دانیل نبی کے صحیفے میں دیکھیں تو مرد خدا دانیل جب دعا کرتا ہے تو خدا جبرائیل کو بھیجتا ہے جا اس کی مدد کر۔ پھر اگر آپ نئے عہد نامہ میں آئیں تو ہمارے پاس سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے کہ وہ صلیب پر اپنی جان دیتا، لکھا ہے کہ وہ دعا کر رہا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ آیا تاکہ اس کو تقویت دے سکے۔ ہیلیلویا! تو یاد رکھیں جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے بھی فرشتے بھیجے جاتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی مدد کے طور پر خداوند اپنے
खिदमत गुजार रूहों को भेजता है। निकालें ये हवाला, पढ़ लें जरा, लूका की अंजील उसका 22 बाब, और पढ़ें जी जरा उसकी 41 से 41 से 43 वर्ष तक पढ़ें, क्या लिखा है? लूक 22 वर्स 41 to 43। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टिप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि अय बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तक़वियत देता था। हालेलुया। तो सोचिए कि अगर खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा और आपका खालिक है, अगर उसको जरूरत है फरिश्ते की और तक़वियत, वो जिस्म में था, वो जिस्म में था, हम भी जिस्म में हैं, तो सोचे मुझे और आपको कितनी जरूरत है उन फरिश्तों की जो हमें तक़वियत दे सके। लेकिन उसके लिए करना क्या है? पौलुस ने क्या बताया? हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करना। हालेलुया। जब हम हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ करते हैं तो याद रखिए कि खुदा का कलाम वाज़िया बयान करता है कि खुदा के फरिश्ते जो हैं वो आते हैं और वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि ये जंग जिस्म की नहीं है, ये जंग रूह की है। और जंग करने वाला जिस्म नहीं बल्कि रूह है, और जब हमारे अंदर रूह होता है तब हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। और हमारे पास प्रिविलेज क्या है? याद रखें कि इस दुनिया में बेशुमार कौमें दुआ करती हैं। हिंदू लोग दुआ करते हैं, मुसलमान दुआ करते हैं, बुद्धिस्ट दुआ करते हैं, और बेशुमार रिलीजन दुआ करते हैं, मगर फरिश्ते सिर्फ एक ही कौम की दुआ पर आते हैं और वो मसीही कौम है। हालेलुया। मसीही कौम की दुआओं के ऊपर फरिश्ते भेजे जाते हैं और मसीही कौम की दुआओं पर आसमान खुलता है। खुदा अपने लोगों की रखवाली करता है। ज़बूर 91 की 11वीं आयत में है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। किनको हुक्म देगा जी? वो मेरे और आपके लिए फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो मेरी और आपकी सब राहों में हिफाजत करें। अगर हम इब्रानियों 1:14 देखें तो वहां पर लिखा, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? पढ़े जरा, निकालें इब्रानियों 1:14, हिब्रू 1:14 पढ़े, क्या लिखा है जी? क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? हाँ जी, ये निजात की मिरास पाने वाले कौन हैं? किसको मिली है निजात? मुझे और आपको। मिरास किसको मिली है? मुझे और आपको। चूंकि हमें निजात मिरास के तौर पे मिली है, इसीलिए उस मिरास को संभालने के लिए खुदा बाप यीशु मसीह आसमानों से फरिश्ते और खिदमत गुजार रूहें भेजते ताकि मैं और आप उसको संभाल सकें। इसलिए जिस बात पे मेरा आज फोकस है, 6 हथियार कैसे इस्तेमाल होंगे जब हम रूह में दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड। अगर हम रूह में दुआ नहीं करते तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात बड़ी खास जो बताना है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम मुसलसल रूह में दुआ करना हमारे लिए कभी मुश्किल हो जाता है। क्यों? हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमें अलाउ नहीं करता, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें अलाउ नहीं करते। हमें समटाइम्स हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं कि दुआ करना आसान नहीं होता, और जब हम दुआ नहीं कर सकते तो हम कमजोर होते हैं। यही वजह थी कि मेरे और आपके पास, आप जानते हैं मसीह कौम के पास दुआ का कोई वक्त नहीं है, इसलिए शायद वो दुआ भी नहीं करती। अगर कोई वक्त होता तो शायद दुआ करते। मुसलमान को 5 वक्त दिए गए हैं। जो यहूदी कौम है, जो इज़राइलाइट्स हैं, वो 3 बार दुआ करते हैं। हिंदू जो है वो भी दिन में 3-4 दफा दुआ करते हैं। हमें क्यों दुआ के लिए 3-4 वक्त नहीं दिए गए? कभी सोचा? इसलिए ताकि हम 24/7 रूम में दुआ करते रहें। एक ईमानदार शख्स 24/7 स्पिरिट में दुआ करता है, अगर हकीकी ईमानदार है, क्योंकि हम जिस्म में रहते हुए दुआ नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि कौन शख्स है जो रूह में दुआ नहीं कर सकता? ये बड़ी खास बात है। कौन शख्स है जो रूह में दुआ नहीं कर सकता? ये वो शख्स है जिसके पास ये 6 हथियार नहीं है, जिसने सच्चाई से कमर नहीं कसी है, जिसके पास रास्तबाजी का बख्तर नहीं है,
جس کی پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے نہیں ہیں, جس کے پاس ایمان کی سپر نہیں ہے, جس کے پاس نجات کا خود نہیں ہے, جس کے پاس روح کی تلوار نہیں ہے, کیونکہ اگر کسی کے پاس یہ 6 ہتھیار ہیں وہ روح میں دعا کرے گا. ہاللیلویا, کیونکہ وہ ان ہتھیاروں سے لیس ہے, وہ ان ہتھیاروں سے لیس ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں سچائی ہے, یہ سچائی فورس کرے گی دعا کر, یہ راست بازی فورس کرے گی کہ دعا کر, یہ صلح کی خوشخبری کے جوتے فورس کریں گے کہ دعا کر, یہ ایمان کی سپر فورس کرے گی, نجات فورس کرے گی, روح کی تلوار فورس کرے گی کہ دعا کر. پر اگر ہم ان 6 ہتھیاروں سے دور ہیں تب ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کبھی آزما کے دیکھیں, کبھی لیفٹ رائٹ آپ چرچ میں بیٹھے ہوں, میں اکثر کہا دیتا ہوں کچھ لوگ یوں کھڑے رہتے ہیں, صرف وہ دعا ہی نہیں کر پاتے ہیں, ان کے منہ سے لفظ نہیں نکلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے روح سے خالی ہیں. لیکن جو شخص روح سے بھرا ہوگا وہ کسی مجمع, کسی اکیلے کمرے میں, گاڑی میں, دفتر میں, ہر جگہ وہ اسپرٹ میں دعا کرے گا. جب ہم ان 6 ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ بہترین پیمانہ ہے روح سے دعا کرنے کا. آپ جانتے ہیں کہ ابلیس ایمانداروں پہ اٹیک اس لیے نہیں کرتا کہ ایماندار, حقیقی ایماندار, کہ وہ ویک ہے, وہ اس لیے اٹیک نہیں کرتا. وہ اس لیے اٹیک کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے تھریٹ ہے, وہ اس لیے اٹیک کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے خطرہ ہے. کیونکہ ابلیس جانتا ہے کہ یہ بھائی, یہ بہن جو ہے, اگر میں اس پہ حملہ نہیں کروں گا تو یہ روح میں میرے پہ حملہ کرے گا. اور ایماندار جب روح سے معمور ہوتا ہے تو وہ ان 6 ہتھیاروں سے ابلیس پر حملہ کرتا ہے اور فاتح بھی ہوتا ہے. پر اگر کوئی ایماندار ان 6 ہتھیاروں سے خالی ہے, اس کے پاس یہ 6 ہتھیار نہیں ہے, تو مت سوچے کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ ایک لمحہ کے لیے بھی ابلیس کے مقابلہ میں کھڑے نہیں رہتے اگر آپ کے پاس یہ 6 ہتھیار نہیں ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جس کے پاس یہ 6 ہتھیار ہیں وہی ابلیس کا مقابلہ کر سکتا ہے. جس نے سچائی سے کمر کس رکھی ہے, جس نے راست بازی کا بختر لگا رکھا ہے, جس نے نجات کا خود پہن رکھا ہے, جس کے پاس ایمان کی سپر ہے, جو روح کی تلوار کا استعمال جانتا ہے, وہی جو ہے وہ اس روح سے دعا کر سکتا ہے. اور ایک اور خاص بات کہ کیوں ایماندار روح سے دعا نہیں کرتے, جانتے ہیں اس کی ایک بڑی اہم بات بتاؤں. بہت سے ایماندار روح سے دعا اس لیے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے. کس سے؟ اپنی خواہشات سے, اپنے جذبات سے, اپنی سوچوں سے, اپنے احساسات سے, اپنی پرانی انسانیت سے, یعنی اپنی اولڈ نیچر سے کمپرومائز کر لیا ہے. وہ جسم کو دکھ نہیں دیتے اس لیے روح میں دعا نہیں کرتے. مگر جو شخص جسم کے خلاف چلتا ہے, جو شخص خواہشات کے خلاف چلتا ہے, وہ روح میں دعا ہی نہیں کرتا بلکہ ابلیس کا مقابلہ بھی کرتا ہے. نکالے میرے ساتھ, کیا ہے, کون سے ایماندار ہیں جو روح میں دعا نہیں کر سکتے؟ جنہوں نے اپنی خواہشات سے کمپرومائز کر لیا ہے. گلیتیوں کا خط نکالیں, گلیشنز چیپٹر 5 ورس 16 to 21 پڑھیں ذرا کہ یہاں پر کس طرح سے بہت سے ایماندار کیوں روح میں دعا نہیں کرتے, کیونکہ ان کے اندر یہ 15 بیماریاں ہیں. پڑھیں جی ذرا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. ہاں جی رک جائیں, کیا لکھا ہے؟ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو. کیا مطلب ہے روح کے موافق چلنے کا؟ روحانی جنگ کرنا, روح میں دعا کرنا, جسم کی خواہشات کے خلاف چلنا, روح کے موافق چلنا ہے. جی آگے. کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف, اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی سنیں کن باتوں سے کمپرومائز ہوتا ہے اور بہت سے ایماندار روح میں دعا نہیں کرتے. پڑھیں جی. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری,
अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के आज बहुत से ईमानदार हरामकारी का शिकार है। मर्द खुदा पौलुस रसूल जब करंथियों के कलीसिया को खत लिखता है तो उसमें कहता है तुम में ऐसी हरामकारी पाई जाती है जो गैर कौमों में भी नहीं है। करंथियों की कलीसिया के अंदर हरामकारी थी, आज मौजूदा जमाना की कलीसिया के अंदर भी हरामकारी है। लोगों में तफरके हैं, लोगों के अंदर जादूगरी है, लोगों के अंदर नापाकी है, लोगों के अंदर शहवत परस्ती है, जुदाइयां हैं, झगड़े हैं, गुस्से हैं, जिस वजह से लोग रूह में दुआ नहीं कर सकते हैं। और जब कभी रूह से दुआ नहीं कर सकते वो रूहानी जंग नहीं लड़ सकते। रूहानी जंग लड़ने के लिए याद रखें कि रूह में दुआ करना जरूरी है, अपने जिस्म की कुर्बानी देना जरूरी है। बगैर कुर्बानी आप जंग नहीं लड़ सकते। एक शख्स जो जिस्मानी एतबार से बात करता हूं, एक शख्स अगर दो मुल्कों की जंग हो जाए तो क्या सिपाही घर में ही वर्दी पहन के, हेलमेट पहन के, तलवार उठा के घर से इब्लीस का मुकाबला करता है? बताएं। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, वो अपने घर से बाहर निकलता है, वो अपनी बीवी को छोड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ता है, अपने वालिदैन को छोड़ता है, खानदान को छोड़ता है, लजीज खाने छोड़ता है, बड़ा जबरदस्त बेडरूम छोड़ता है और कई कई महीने, कई कई साल बॉर्डर पर अपने मुल्क की और खानदान की हिफाजत के लिए डटा रहता है। ऐसे ही है। और अगर वो सिपाही जो है वो घर में बैठा रहे तो क्या दुश्मन का मुकाबला कर सकेगा? क्या दुश्मन को मात दे सकेगा? क्या दुश्मन को शिकस्त दे सकेगा? नहीं। जब तक वो सिपाही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, जब तक वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता नहीं, जब तक वो बेदार नहीं होता, जब तक वो मुस्तहिद नहीं होता, जब तक वो इस बात को सोचता नहीं कि मेरी जरूरत मेरे घर में नहीं बल्कि बॉर्डर पर है, वो फतह नहीं पाता। इसी तरह से ईमानदार शख्स अगर रूहानी जंग लड़ना चाहता है तो उसको बेदार होने की जरूरत है, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, उसको अपनी सोचों के खिलाफ चलने की जरूरत है, उसको अपने जज्बात के खिलाफ चलने की जरूरत है, उसको अपनी ओल्ड नेचर के खिलाफ चलने की जरूरत है, उसको अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटने की जरूरत है। तब वो फतहमंद होगा। और अगर वो ये सोचे कि मैं सारे काम करता रहूं और मैं रूहानी जंग लड़ूं, सॉरी, यू आर मिस्टेकन। आप नहीं लड़ सकते। ये मैं नहीं कहता, ये कलाम के फैसले हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चलना है, तब आप रूहानी जंग लड़ सकते हैं। आपको सोचना इस बात को, आपको कुर्बानी देनी है, आपको सैक्रिफाइस करना है, आपको अपने नफ्स पर काबू पाना है, आपको अपनी बीमार सोचों के खिलाफ चलना है। आपको इस बात पे डटे रहना है कि अब से आप अबलीस के नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के सिपाही हैं। आपको जंग यीशु की तरफ से लड़नी है, ना कि अबलीस की तरफ से। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो याद रखें कि रूहुल कुदस आपकी मदद करता है और आप फतहमंद होते हैं। हालेलुया। आप फतहमंद होते हैं, फतह से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं। खुदा का पाक रूह आपकी जंग लड़ता है, रूहुल कुदस आपको मदद देता है, वो आपके ज़हन को कंट्रोल करता है। खुदा का कलाम बर वक्त आपकी मदद करता है कि आप अपने मसलों के मुताबिक अपने मसलों के मुताबिक अबलीस के खिलाफ जो है वो कलाम को क्लेम कर सकें, कलाम की बातों को क्लेम कर सकें। और मैंने आपको पिछली बार बताया कि आपकी जिंदगी में कोई मसला हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसका हल बाइबल मुकद्दस में है। आपके मसले खत्म हो जाएंगे, बाइबल मुकद्दस खत्म नहीं होगी। और जब आप कलाम से भरे हैं, आप अपनी जिंदगी में सैक्रिफाइस करने वाले हैं, कुर्बानी देने वाले हैं, तो याद रखेंगे कभी भी आप जुम्बश ना खाएंगे। आपका खुदावंद आपके साथ आपकी जंग लड़ेगा। और फिर सिर्फ जंग ही नहीं लड़ेगा बल्कि आपको फतह भी देगा। लेकिन खुदावंद चाहता क्या है कि हम उन 6 हथियारों के साथ साथ हम रूह में हर वक्त हर तरह से दुआ और मन्नत करते रहें।
हालेलुया। दो बातें रूहानी जंग के लिए बड़ी अहम है। एक तो ये कि हमें इन 6 हथियारों के साथ रूह के अंदर दुआ करते रहना है, और दूसरी अहम बात, हमें अपने जिस्म की ख्वाहिशात के खिलाफ चलना है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि जैसे खुदा का कलाम खुदा के 6 हथियारों की बात करता है, ऐसे ही खुदा का कलाम जो है वो इब्लीस के भी 3 हथियारों की बात करता है। यानी जहां पर खुदा ने ईमानदार को 6 हथियार दिए हैं कि वो इब्लीस का मुकाबला कर सके, ऐसे ही इब्लीस के पास भी 3 हथियार हैं जिसके वसीला से वो जमाना इब्तदा से, यानी आदम हवा से लेके आज तक लोगों को आजमाता हुआ आ रहा है। और वो 3 हथियार पता क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, और मैंने फ्राइडे सर्विस में इसको बड़ा डीपली एक्सप्लेन किया था कि इब्लीस के पास सिवाय इन 3 हथियारों की कोई और हथियार है ही नहीं है। और उसने इन्हीं 3 हथियारों से हवा और आदम को आजमाया, इन्हीं 3 हथियारों से उसने यीशु मसीह को आजमाया, और इन्हीं 3 हथियारों से वो मुझे और आपको और पूरी दुनिया को आजमाता है। उसके पास और कोई चौथा हथियार नहीं है। और अगर हम इन 3 हथियारों को समझें, क्या क्या है, मैं चाहता हूं आपको बाय हार्ट याद हो। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी। और ये 3 हथियार जो हैं, इनसे इब्लीस जो है वो आज तक लोगों को आजमाता आ रहा है। मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब पढ़ें जी जरा, उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17। न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। दुनिया और उसकी ख्वाहिश क्या है जी? दोनों। लेकिन जो खुदावंद की मर्जी, खुदा की मर्जी क्या है? खुदा का कलाम। जो खुदा के कलाम पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। तो आज सोचना यह कि हम इब्लीस के जो 3 खास वेपन है, मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा टच दूंगा इसका, शायद मैंने पहले भी किसी पैगाम में इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन हर दफा खुदा का कलाम जो है वो ताजा है कि इब्लीस करता क्या है। हम बहुत दफा जो अपनी जिंदगी में गुनाह करते हैं उसकी एक रीजन बहुत बड़ी ये होती है कि इब्लीस इतनी खूबसूरती के साथ उस गुनाह को हमारे सामने लाता, हमें पता नहीं चलता कि ये तो गुनाह था। वो बड़ी, आपको पता, उसने हवा को जब आजमाया उसने बड़ी खूबसूरती से मैनिपुलेट किया उसके सामने। उसने खुदा के कलाम को ही तोड़ मरोड़ के पेश किया और हवा को समझ नहीं आई। और उसने हवा की जिंदगी में यही 3 हथियार लेके आया, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। निकालें जरा पैदाइश की किताब, उसका पढ़े जरा जी, 3 बाब की पहली आयत से पढ़े, क्या लिखा है? और साम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने साम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उससे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज़ न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। जी बस। तो 6ठी आयत में क्या लिखा है? औरत ने जो देखा, तो कहां से उसने ख्वाहिश पूरी की? आंखों की ख्वाहिश पूरी की। और उसके बाद क्या लिखा है कि उसने देखा खाने के लिए क्या है जी? अब ये जो जिस्म की ख्वाहिश है ना, ये 2 तरह की है। एक जिस्म की ख्वाहिश है कि हम खाने से इस ख्वाहिश को पूरा करते हैं, हमें अच्छे खाने पसंद होते हैं। किसी को मटन पसंद है, किसी को चिकन पसंद है, किसी को बीफ पसंद है, कोई वेजिटेरियन है, लेकिन कईयों को सब कुछ पसंद है। कईयों को
سب کچھ پسند ہوتا ہے, یعنی کہ وہ کھانے پینے سے اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرتے ہیں. لیکن ایک جسم کی خواہش اور بھی ہے, آپ میری بات سمجھ گئے نا, ایک جسم کی خواہش اور بھی ہے جس کو لوگ پورا کرتے ہیں. تو ابلیس نے یہاں پہ جو تیر چلایا وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ, کہنے لگے جو اس کیا لکھا کہ وہ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. ابھی جو عقل بخشنا تھا یہ زندگی کی شیخی تھا. تو پہلا ہتھیار اس نے آنکھوں کی خواہش, دوسرا ہتھیار جسم کی خواہش کھانے کی, اور تیسرا ہتھیار عقل بخشنا. پتہ کیوں اس کو عقل بخشنے کے لیے وہ خوب تھا؟ کیونکہ اس سے اگر اوپر جائیں تو ابلیس نے ایک لالچ دیا. اس نے بولا کہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس پھل کھاؤ گے تم خداوند کی مانند ہو جاؤ گے. یہ عقل بخشنا تھا. زندگی کی شیخی آ گئی, ہوا نے بولا میں خدا کی مانند ہو جاؤں گی. ہاں, بعض اوقات ہمیں لگتا ہے نا کہ یار میں بھی اس شخص کی مانند ہو جاؤں, میرا سٹیٹس بھی یہ ہو جائے, میرے پاس بھی یہ ہو. تو یہ زندگی کی شیخی ہے. جو کچھ خداوند نے سونپا دیا ہے اس کے اندر زندگی گزارنی. یہاں پر ہوا نے سوچا کہ میں خدا کی مانند ہو جاؤں گی. یہ زندگی کی شیخی تھی. اور ان تینوں ہتھیاروں سے جب ابلیس نے حملہ کیا تو ہوا گناہ میں گری, اور صرف ہوا نہیں گری بلکہ اس نے آدم کو بھی گرایا. اور اگر آپ آئیں خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کے اوپر میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل, متی کی انجیل اور اس کا پڑھیں جی ذرا, اس کی چوتھے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں کیا لکھا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہوا کے اوپر ابلیس نے اپنے یہی تین ہتھیار استعمال کیے, آنکھوں کی خواہش, جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی. پڑھیں یسوع مسیح کے ساتھ اس نے کیا کیا. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے, اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی, اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. ہاں جی, تو یہاں پر جو ابلیس ہے وہ یسوع مسیح کے لیے بھی جسم کی خواہش کی بات کرتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بول کہ یہ پتھر جو ہے روٹیاں بن جائیں. جسم کی خواہش پوری کرنے کی بات کر رہا ہے. ہاں جی آگے. اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. جی ہاں, تو یہاں پر ابلیس جو ہے, یہ بھی ہم نے جو ابلیس جو حوالہ کوٹ کر رہا ہے یہی میں نے پڑھا تھا زبور 91 کے اندر ہے یہ کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے. ابلیس جانتا تھا کہ اگر یہ یہاں سے چھلانگ لگائے گا تو باپ اس کو بچانے کے لیے فرشتے بھیجے گا. وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ڈیوینٹی کو استعمال کرے, اپنی الوہیت کو استعمال کرے اور وہ زندگی کی شیخی کرے کہ ہاں میں خدا ہوں, میں کر سکتا ہوں. مگر یسوع مسیح نے کیا جواب دیا جی, پڑھیں مائک کھولیں. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو یہ اس نے دوسرا ہتھیار کیا لگایا, زندگی کی شیخی. پڑھیں آگے. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. تو یہاں پر بھی ابلیس نے کیا دکھایا جی, دیکھتا انسان کہاں سے ہے, آنکھوں سے. یعنی اس نے یسوع مسیح سے آنکھوں کی خواہش پوری کرنے کی بھی بات کی کہ اگر تو مجھے یہ ساری شان و شوکت دکھائی کہ تو اگر مجھے جھک کر سجدہ کرے گا تو یہ میں سب کچھ تجھے دے دوں گا. تو یاد رکھیں کہ ابلیس کے پاس صرف یہ 3 ہتھیار ہیں, یہ 3 ہتھیار ہیں, اس کے علاوہ چوتھا ہتھیار کوئی نہیں ہے. اور آج ابلیس مختلف طریقے سے ان ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج آنکھوں کی خواہش لوگ موبائل کے اوپر پوری کرتے ہیں, جسم کی خواہش بہت طرح سے پوری کرتے ہیں, اور زندگی کی شیخی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی پچھلے 2 ہفتے پہلے کہ زندگی شیخی کیا ہے. اس کو میں نے جو خدا کے پاک نے مجھے بات بتائی وہ بتاؤں کہ ہمارے پاس آج موبائل فون ہے اور اس موبائل فون کے اوپر ایک فیس بک اکاؤنٹ ہوتا ہے یا انسٹاگرام ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. تو آج ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک پہ یا ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں انسٹاگرام پہ. اور کوئی ماڑا بندہ پی آئی ہے جو ایمریٹس جائے تو وہ بورڈنگ پاس پاندا کہ میں ایمریٹس سے سفر کرنے لگا. یہ زندگی کی شیخی ہے. ہم اگر کوئی نئی گاڑی لے لیں
تو ہم فوراً سے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک نئی گاڑی. اس کا پرپس کیا ہے؟ ہم دوسروں کو کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں ایکچولی لگتا نہیں ہے لیکن یہ زندگی کی شیخی ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں یا ہم کیا کچھ ہیں. بہت سال پہلے میں بھی یوں ہی تھا, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کنفیس کیا تھا اس بات کا, لیکن اب اگر آپ میرا فیس بک اٹھا کے دیکھیں گے تو صرف پریچنگ اور ٹیچنگ آپ کو نظر آئے گی. میں صرف کلام ہی ڈالتا ہوں اور میں گائیڈ کرتا ہوں لوگوں کو کہ ہمیں ابلیس کے ویپنز کو سمجھنا ہے. وہ ہمیں مختلف طریقے سے پرووک کرتا ہے کہ ہم اس کے ہتھیاروں کا شکار ہوں, اور ہم جانتے نہیں کہ ہم کس طرح سے اس کے ان 3 ہتھیاروں کا شکار ہوتے ہیں. ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو ابلیس چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے, یعنی 2024 سال پہلے, یسوع مسیح ایک بات کہہ کے گئے. یسوع مسیح نے کہا کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا اس نے اپنے دل میں. آج 90% دنیا جو ہے وہ فزیکلی نہیں بلکہ دیکھ کے زنا کرتی ہے, زندگی کی خواہش پوری کرتی ہے. یہ باتیں بڑی سخت ہیں, سوری اگر کوئی بندہ میری وجہ سے ہٹ, لیکن میں کلام کو کلام سے بیان کرتا ہوں جو سچائی ہے, تاکہ ہم اس سے نکل سکیں. اور جب ہم کلام کے وسیلہ سے برکت پا کے کلام پہ عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیں خدا کی قدرت ہم پر ہمیشہ ٹھہری رہتی ہے. ہاللیلویا. بائبل کہتے ہیں کہ وہ کبھی جبش نہیں کھاتا. جو کلام پر نظر کرتا ہے, کلام پر عمل کرتا ہے, کلام پر بھروسہ کرتا ہے, جب ہم کلام سے ہٹ جاتے ہیں تب ہم جو ہے وہ گر جاتے ہیں. اور پھر یہ 3 ہتھیار جو ہیں جو ابلیس کے پاس ہیں, وہ ان 3 ہتھیاروں کو آج سب سے زیادہ استعمال کر رہا ہے ایمانداروں کے اندر. اور آپ جانتے ہیں کہ ایماندار اس روحانی جنگ کو سمجھ نہیں پاتے. بہت سے ایماندار ان چیزوں کو نارمل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں زندگی کی ضرورت ہے, جسم کی ضرورت ہے. بائبل کسی بھی جگہ پہ ان کاموں کو زندگی کی اور جسم کی ضرورت نہیں کہتی. آج بہت سی ڈینومینیشنز ایسی ہیں جو شراب, زنا اور ان تمام باتوں کہتے ہیں یہ زندگی کی ضرورت ہے, یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے. آج پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ شراب زندگی کی ضرورت ہے, لیکن بائبل میں کسی ایک جگہ پہ یہ زندگی کی ضرورت نہیں کہا گیا. یہ تینوں ہتھیار آج سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹ ہوئے ہیں وہ ایمانداروں کی زندگی میں ہیں. اس لیے عزیزو, یہ پیغام سنانے کا پرپس یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ کس ہتھیار کا شکار ہیں اور کلام کو سمجھیں, ابلیس کے ان جلتے تیروں کو سمجھیں جو وہ آپ کی طرف پھینکتا ہے. جب آپ اس کے جلتے تیر کو سمجھیں گے تب آپ افسیوں کے خط کے مطابق ان جلتے تیروں کو بجھائیں گے. اگر آپ سمجھیں گے ہی نہیں تو کیسے بجھائیں گے؟ کلام جو ہے وہ ہمیں ایک پیمانہ کے طور پر, ترازو کے طور پر دیا گیا ہے. کلام میں سب کچھ ہے. کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی کو ڈرائیو کرنا ہے. لیکن جب ہم کلام کو سننے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں, بائبل کہتی ہے کلام کو محض سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو. بعض اوقات ہم کلام کو سن تو لیتے ہیں اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اور ہم ارادہ بھی کرتے ہیں کہ اوکے فائن میں آج کے بعد نہیں کروں گا, مگر ہم اس ارادہ پر قائم نہیں رہتے. کیوں؟ کیونکہ ہم کلام کو جڑ پکڑنے نہیں دیتے. لیکن جب آپ کلام کو زندگی میں جڑ پکڑنے دیں گے, یاد رکھیں کہ آپ کلام کی قوت سے بھرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, آخری پوائنٹ کی طرف آئیں گے کہ اس جنگ کا اختتام کیسے ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس جنگ کا اختتام کیسے ہوگا. تو یہ جنگ جو ہے اس دنیا کے بننے سے بہت سال پہلے, کئی ہزاروں سال, بائبل اس کا اکاؤنٹ نہیں دیتی, لیکن کب شروع ہوئی ہم نہیں جانتے. مگر یہ 2 حصوں میں یہ جنگ ختم ہوگی. روحانی جنگ جو ہے 2 حصوں میں ختم ہوگی. پہلا حصہ کیا ہے جی؟ پہلا حصہ یہ ہے, یہ جنگ ایک ایماندار کی زندگی میں اس وقت ختم ہوگی جب ایماندار جو ہے وہ مسیح میں سو جاتا ہے, یعنی مر جاتا. جب تو جیسے ہی کوئی ایماندار مرتا ہے وہ ابدیت میں داخل ہوتا ہے, وہ اس روحانی جنگ سے بری ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہی آپ قبر میں جائیں گے آپ کے لیے روحانی جنگ ختم ہو گئی ہے. اسی لیے مرد خدا پالوس رسول کیا کہتا ہے جب اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں اب قربان ہو, نکالے ذرا میرے ساتھ دوسرا تیموتھیوس اور اس کا
پڑھیں جی ذرا چوتھے باب کی 5ویں آیت سے پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ, دکھ اٹھا, بشارت کا کام انجام دے, اپنی خدمت کو پورا کر, کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. جی بس کہتا ہے کیونکہ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ گیا. فلاسفرز اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ چیپٹر تھا یہ اس وقت لکھ رہا تھا جب ایلچی آیا اور ایلچی نے آ کے بولا کہ چل بھی تیرا وقت آ گیا ہے, اس کا سر کاٹا گیا تھا کہا جاتا ہے, اور اس کو یہ اپنے گھر میں قید تھا اور اس کو کہا گیا کہ بھی چل تیرا وقت آ گیا. اور یہ بالکل دوسرا تیموتھیوس کا آخری حصہ لکھ رہا تھا اور کہتا کہ کیونکہ میں اب قربان ہونے جا رہا ہوں, اور کہتا ہے میرے کوچ کا وقت آ پہنچا, میں اچھی کشتی لڑ چکا. یہ کس کشتی کی بات کر رہا ہے؟ یہ روحانی جنگ کی بات کر رہا ہے. میں نے دوڑ کو ختم کر لیا. کون سی دوڑ ہے؟ روحانی جنگ کی دوڑ ہے. کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا, پریزرو کر لیا. یاد رکھیں گے ایمان رکھنا اور ایمان کو محفوظ رکھنا یہ دو مختلف باتیں ہیں. ایمان ابلیس بھی رکھتا ہے, لکھا ہے کہ شیطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں, مگر آئے نکمے آدمی کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان بغیر مال کے, یعنی ایمان جو ہے وہ تو ابلیس بھی رکھتے ہیں, لیکن ایمان کو محفوظ وہ رکھتا ہے جو روحانی جنگ لڑتا ہے. اور مرد خدا پالوس رسول فخر سے کہتا ہے کہ کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آئندہ کے لیے دیکھیں, فخر دیکھیں اور کانفیڈنس دیکھیں. کہتا ہے آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا, اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند. یعنی یہ کانفیڈنس لیول تھا کہ وہ جب مرنے جا رہا ہے تو وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ خداوند مجھے ایک تاج دے گا. کیا آج میرے اور آپ کے پاس یہ کانفیڈنس ہے؟ کیا آج میں اور آپ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس فانی جہاں سے کوچ کر کے آسمان پر جائیں گے تو ہمیں وہ تاج دیا جائے گا؟ یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جو روح میں دعا کرتا, خدا کے 6 ہتھیاروں سے لیس ہے اور روحانی جنگ لڑتا ہے. مگر جو شخص اپنی خواہشات سے کمپرومائز کرتا ہے, جو شخص اپنے جذبات سے کمپرومائز کرتا ہے, جو شخص اپنے احساسات سے کمپرومائز کرتا ہے, جو شخص اپنی اولڈ نیچر سے کمپرومائز کرتا ہے, وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو روحانی جنگ لڑ رہا ہے اور ابلیس کے خلاف کھڑا ہوا ہے. تو پہلا حصہ کیا ہے جی؟ پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ روحانی جنگ ختم ہونے کا. ایماندار کی زندگی میں مرد خدا پالوس کی طرح روحانی جنگ اس وقت ختم ہوتی ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے, یعنی اس فانی جہاں سے کوچ کر جاتا ہے. اور دوسرا جو کہ حصہ اس کا ہوگا وہ روحانی جنگ اس وقت ختم ہوگی جب خداوند یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا, اور مکاشفہ کتاب کے مطابق جو ہے وہ ابلیس کو, ابلیس کے فرشتوں کو, جھوٹے نبی کو اور اس حیوان کو, ان تینوں کو پکڑ کر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا, اور جو دلہن ہوگی وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے گی. اس وقت نہ صرف دلہن یعنی ایمانداروں کے لیے روحانی جنگ ختم ہوگی بلکہ مخلوقات کے لیے بھی روحانی جنگ ختم ہو جائے گی. وہ بھی لکھا کہ بقا کے بطالت قبضہ سے چھڑائے جائیں گے. تو ہمارے لیے پریویلیج کیا ہے کہ جیسے ہی ہم مسیح میں سو جاتے ہیں ہماری روحانی جنگ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ لوگ جو مسیح کے آنے تک زندہ ہوں گے ان کے لیے اس وقت ختم ہوگی جب ابلیس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا, اور روحانی جنگ اس وقت ختم ہو جائے گی. کوئی روحانی جنگ نہیں, کیونکہ روحانی جنگ کرنے والے جو ہوں گے ان کا فیصلہ سنایا جائے گا, ان کو ابدی سزا سنائی جائے گی, ان کو ابدی ہلاکت میں ڈالا جائے گا, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. اور میں اور آپ اور جتنے ایماندار جو یسوع مسیح کے ساتھ رہتے چلتے ہیں, ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی بادشاہت کا حصہ بن جائیں گے. پریز گاڈ. تو آج آخری بات یہ ختم کروں گا کہ آج غور اس بات پہ کریں, ہم نے
1.5 مہینہ اس سیریز کو دیکھا اور سیکھا. غور اس بات پہ کریں کہ ہم کس کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں. میں نے پہلی بات کیا بولی کہ ہم سب روحانی جنگ میں, گناہ گار شخص بھی روحانی جنگ میں ہے, ہندو شخص بھی روحانی جنگ میں ہے, مسلمان بھی روحانی جنگ میں ہے, لیکن وہ سب کے سب لوگ جو یسوع مسیح سے ناواقف ہیں اور گناہ کرتے ہیں, وہ جو ہیں وہ ابلیس کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں خدا کے خلاف. لیکن جو راست باز ہیں, ایماندار ہیں, خدا کے 6 ہتھیاروں سے لیس ہیں, ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا کرتے ہیں, وہ جنگ خدا کی طرف سے ابلیس کے خلاف لڑ رہے ہیں. فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کس کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں. کیا ہم یسوع مسیح کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں یا ہم ابلیس کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں؟ اگر ہم آج تک ابلیس کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں تو با خدا آج اس بات کا اقرار کریں, توبہ کریں اور بولے خداوند مجھے توفیق دے کہ میں افسیوں 6 کے مطابق روح کے ہتھیاروں سے, خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر میں خداوند تیری طرف سے جنگ کروں, تاکہ میری زندگی میں تازگی کے دن آئیں, میں ایک دن آسمان کی بادشاہت میں خدا باپ کے ساتھ, خداوند یسوع مسیح کے ساتھ, خدا پاک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ سکوں. پریز گاڈ. خدا سب کو برکت دیجیے.